بھائیوں میرے بچوں، میں تمہیں بہت بتاتا ہوں، مجھے بتاتے بتاتے کتنی مدت گزر گئی ہے۔ آج سن 86 سے میں کہہ رہا، ایک ایک کر کے بال تسبیح کے دانوں کی طرح سے آ رہی وہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ ایک مہینے سے کہہ رہا تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا، میں منہ سے نکلی بات یہ کیوں نکلی؟ اے خدا کیا ہونے والا ہے؟ تو عالم الغیب تو جانے، میں نہیں جانتا۔ یہ ہوگا کام اتنا خاص ہے، پوری پبلک، پوری دنیا حیران و پریشان بے انتہا۔ اے مسلمانوں جہاں بھی ہو، خدا میرا پیغام پہنچا دے کل عالمین کے مسلمانوں کو کہ وہ اپنی حفاظت کریں درود سے۔ ہمارے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں سوائے درود شریف کے۔ کہ بھائی اب عیش کا وقت نہیں، عیش کو چھوڑ دو، اب تیش کا وقت آ رہا ہے، غصے کا وقت آ رہا ہے، گرمی کا وقت آ رہا ہے، تباہی کے وقت آ رہے ہیں، سب طرح سے دشمن۔ مدینہ منورہ جان سے پہلے کہا تھا میں نے کہ امریکہ، لندن، فرانس، جاپان جتنے بھی ہیں، ہندوستان، سب نے اپنے سر جوڑ لیے ہیں مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے، اور چین نے بھی انگلی میں انگلی ڈال دی ہے ان کے اندر۔ کیا ہوا نتیجہ؟ یہ تو خدا دیکھ رہا تھا سب کچھ، کیا ان تھوڑے سے مسلمانوں پر میرے یہ ظلم ڈھانے والے ہیں، اسے اس بلا میں مبتلا کر دیا، وہ یہ بلا تو وہ دوسری طرح کی بلا آنے کو تیار ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ کہاں جائیں؟ کیا کریں؟ کسے پکارے؟ صرف اس کو، وہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں حفاظت کرنے والا۔ نہ تمہاری تو بندوق کام دے گی، نہ تمہاری کوئی چیز، صرف خدا سے پیار، خدا سے ڈر، خدا سے مانگنا، آیت الکرسی اور لیلاف کا ورد رکھو، اور درود شریف کا، یہ 3 چیزوں کو باندھ لو اپنے کان سے۔ جو کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگر اس کا لندن امریکہ میں کوئی رشتہ دار مکے مدینے میں ہے، وہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے نکل کے پھونک مار دے، وہی اس کی حفاظت کرے گا فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے والا اللہ کی امان میں ہے، ہر بات بری بات سے امان میں ہے، بجز موت کی۔ موت کا کوئی علاج نہیں، اس کا وقت معین ہے، وہ نہیں رکے گا۔ ویسے دنیا کی آنے والی بلائیں، پریشانیاں، رنج و غم، وہ عالم و مصیبت و غربت، یہ دور ہو جائے گی، اس سے ہم اسے محفوظ رکھیں گے، لیکن موت سے نہیں۔ موت کا ایک وقت معین ہے، ایک سیکنڈ ادھر نہ ادھر۔ تو بھائی وقت بہت اب تمہارے سامنے ہے۔ کوئی گھر ایسا ہوگا جس کے گھر میں ریڈیو نہ ہو، وہ نہ ہو، کیا کہیں، ٹیلی ویژن نہ ہو، ٹیلی ویژن کا ہے، ٹیلی ویژن نہ ہو، سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا۔ ایک کال ٹیلی فون یوں آیا ہے، جو کچھ تم ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہو اس سے 100 گنا زیادہ حال خراب ہے۔ اب کیا کہو تم اسے؟ ابھی آج کی بات ہے، شام کی، ایک نے آج یہ خبر دی کہ ہمارے پاس امریکہ سے یہ وہ آیا ہے ٹیلی فون تو کہاں ہے، موبائل کیا ہوتا ہوگا وہ، اس نے یہ کہا کہ جو کچھ تم ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں تم دیکھ رہے ہو اس سے 100 گنا زیادہ حال بگڑا ہوا ہے یہاں کا۔ اب اس لیے ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا، یہ کچھ سے کچھ بہانہ تک رہے ہیں، مسلمان کو پیسنا مانگتے ہیں، لیکن تمہیں کوئی نہیں پیسے گا۔ رکھو میری بات، یا پہنچا دو ہر مسلمان کے کانوں تک کہ آیت الکرسی اور لیلاف اور درود شریف پڑھو، تمہارے باپ کو بھی نقصان نہیں پہنچے، ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر انہیں اپنے ایٹم بم کے اوپر ناز ہے تو ہمیں اس قادر مطلق پر ناز ہے جس کے قبضے میں قدرت میں اس کی جان ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا مال ہے، ہماری بات ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کے ہاتھ میں، وہ بچائے گا ہم کو۔ مارنے والے سے زیادہ بچانے والا بہت بڑا ہے۔ یہ تمہیں ایک انکس دیا ہے، خدا نے یہ انکس ظاہر کیا ہے کہ تمہارے دشمن ایک نہیں ہوگا، کانپ رہے ہیں، سب پریشان ہیں، پوری دنیا کا آدمی پریشان ہے، غیر مسلمان نہیں۔ اللہ نے مسلمان کو ایمان کی ایسی طاقت دی ہے کہ اس کا دل قوی، یہ مرنے سے نہیں ڈرتا، یہ مرنے مارنے میں سب سے اول اور آخر رکھتا ہے کام۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں بچوں، اب وقت آرام عیش کا نہیں، اپنے وہی جو میں کیوں کہہ رہا، یہ 3 مہینے ہوگا مجھے، ایک گناہ کو چھوڑ دو، ایک نیکی اختیار کر لو تو تمہارا بچاؤ ہے، یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ میں، ورنہ نہیں۔ وہ اب ایک گناہ کو چھوڑ دو اور ایک نیکی کو اختیار کرو، یعنی کہ درود شریف۔
लेइला ऐसा कुर्सी पढ़ के दम करो, जब घर से बाहर निकलो जब पढ़ लो 3 दफे, जब घर में सोने लगो जब पढ़ लो 3 दफा, ताकि तुम्हारी हिफाजत हो। अब दुश्मनों ने अपनी म्यान से तलवारें निकाल ली हैं। मुसलमान के दुश्मन कोई दोस्त नहीं है सिवाय खुदा के। अपने सच्चे दोस्त को पुकारो कि तुम्हारी मदद हो, तुम पर करम और फजल हो। मैं जो दरूद शरीफ की मजलिस में तुम्हें पुकार कहता हूँ और बुलाता हूँ, ये इस वजह से कि बुरे दिन आने वाले हैं, ताकि तुम इस मजलिस में आने की बरकत से, इस दरूद शरीफ की पढ़ने की बरकत अजीम अजमत की वजह से तुम बच जाओगे, तुम्हारा कोई बात भी कभी नहीं करेगा। ऐ पूरी दुनिया के मुसलमानों, ऐ पाकिस्तान के मुसलमानों, जगह जगह पहुंचा दो मेरी बात। बहुत बुरे वक्त आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख सकते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मेरी जबान से कहलवा देता मेरे रब वो तुम नहीं समझ सकते। बस इतना ही कहना काफी है कि दरूद की कसरत करो। शैतान इनके साथ मिल गया है। जब शैतान किसी जुमरे के साथ मिल जाता है तो फिर वो तरह तरह के शोर से निकालता है। शैतान जवाब है, जैसा कोई गुस्से में अपने हाथ में काटा करता है, शैतान इस तरह भिन्नाया हुआ है। अब वो इन हमारे दुश्मनों से क्यों सबक सिखा रहा है, राह दिखा रहा है, राह समझा रहा है, राह पर चला रहा है और वो चल रहा है। हो गया काम खराब। ये काम जो अमेरिका में हुआ है ये होना नहीं चाहिए था, बुरा हुआ। जिसने भी किया बुरा किया, एक तरह से अच्छा किया, लेकिन 1000 तरह से कहूंगा कि बुरा किया, क्योंकि इस करने से सब मुसलमान परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। बचने का कोई नहीं, वही बचेगा जो दरूद सलाम पड़ेगा। फिर कह रहा अगर तुम्हें अकल है और अपनी जान बचानी है तो दरूद को और लैला को और आयतुल कुर्सी को अपनी जान जिगर में पिरो लो, बोले तुम्हारा कोई बात भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला अपने कौल फेल में वादे में सच्चा है। जो कुछ उसने अपने कलाम में फरमा दिया वो एक एक जेर जबर पेश तस्दीम सच्चा है। जो हमें पुकारता है हम उसकी हिफाजत करते हैं, जो हमसे प्यार करता है हम उससे दुगना प्यार करते हैं। जो हमारी तरफ एक बालिश आता है हम एक हाथ उसकी तरफ आते हैं, जो हमारी तरफ एक हाथ आएगा हम 2 हाथ उसकी तरफ आएंगे, जो दौड़कर आएगा तो हम उसे अपने कदमों में जगह देंगे। क्या कहूं मैं तुमसे, आज अपने रब को पुकारो। हर इंसान जितने तुम यहाँ मौजूद हो सबको खबर करो कि दरूद शरीफ पढ़ो, बगैर दरूद के तुम्हारा गुजर अब नहीं है, अब तुम्हारा छुटकारा नहीं है। मुझे कहते कहते 12 साल हो गए, यहाँ 13 के 14 मैं नहीं कह सकता, मेरी याद नहीं। बहुत हालात खराब, पहले भी कहा था अब भी और ज्यादा खराब होने वाले हैं, लेकिन वही बचेगा जो दरूद और आयतुल कुर्सी का पाबंद होगा। फिर कहता हूं एक गुनाह को छोड़ दो, एक नेकी इख्तियार कर लो, वो दरूद है। दरूद जितना पढ़ोगे उतनी तुम खुदा की अमान में, कमान में, जमान में आ जाओगे, तुम्हारा कोई बात भी इनका नहीं करेगा। वही होगा हाल उसके बम का गोला खाक बन गया जो खोल के देखा। क्या अलहमदुलिल्लाह बैठा पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहमान अलहमदुलिल्लाह पढ़ता रहा, भस्म कर दिया उसे खुदा ने। खुदा के कलाम में, खुदा के प्याम में, उसके गुमान में, उसके ईमान में बड़ी पावर है, बहुत ताकत है। बस इतना कहने काफी करो। जी परेशान है, जो परेशानी को मैं महसूस कर रहा हूं उसे तुम्हें अभी खबर नहीं। तुम शायद जब महसूस करोगे जब तुम्हारे तारा लगेगा, तुम्हारे सिर में डला पत्थर लगेगा, जब तुम्हें धक्का लगेगा। मैं आज बता दूं कि इन धक्के से ही, डले से ही, पत्थर से बच जाओ। अपने हाथों में भी तुम पत्थर डले ले लो, गोलियां ले लो। तुम्हारी गोली पत्थर क्या है? आयतुल कुर्सी, दरूद शरीफ और कुछ नहीं, लैला। 3 चीजें हैं। अपने आप को थाम लो अगर थाम सकते हो, अपने आप को बचा लो अगर बचा सकते हो, अपने आप को चाहो तो अपने खुदा की अमान में आ सकते हो, नहीं तो तुम जान तुम्हारा काम, मेरा कहना। अब सोचना डरना, तुम बच्चों वाले हो, बीवी वाले हो, घर वाले हो, बहुत तबाही आने को है। ये न समझो कि हमारा कोई कुछ नहीं, बहुत बिगाड़ने की तैयारियां हो रही हैं। नहीं जानते तुम, चारों तरफ से दुश्मनों ने ताक लगा रखी है और ये तो ये खुल गया मुंह, ये मुंह खुल गया है। ये ना होने वाली जंग हो गई, या ऐसी जंग हो गई कि घर घर में खून खराबा। अल्लाह मान हो, बहुत बुरे दिन आने को है भाई। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों,
میں تم سے التجا کرتا ہوں، تمہارے سے منت کرتا ہوں کہ تم درود شریف اور آیت الکرسی کو اپنی جان بنا لو تاکہ تم بچ سکو. میں نہیں چاہتا کہ تم برباد ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم ہلاک ہو. اللہ نہ کرے کہ ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہوں. اللہ ہم تم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں تو سب کی حفاظت فرما. تیرے بندے ہیں، برے ہیں یا بھلے تیرے ہیں، تیرے پہ ایمان رکھتے ہیں، تیری بات کرتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، برے ہیں یا بھلے ہیں تیرے ہیں. ہمارا کوئی نہیں سوائے خدا. ہمارا محافظ، نگہبان، خیر خواہ، ہمدرد رب اور کوئی نہ. ربی رب ہے، یہ سب دشمن ہیں. بس جتنے تمہارے ہاتھ ہیں اتنی ضرور شریف پڑھ لو، اتنا ہی بسم اللہ پڑھو، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرو کہ ان کی بچا. اگر مدینے کے اوپر دھاوا ہو گیا خدا نہ کرے، یا مکے کے اوپر کچھ بم کا گولہ پھینک دیا، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. ہم پھر مسلمان کہلانے کے مستحق بھی نہیں. اسے دعا کرو خدا اپنی امانت سے بات رکھے ہمارے مکے کو، ہمارے مدینے کو. صلی علی النبی. بس اب دعا کو وہی درود شریف پڑھ لو، جتنے پھول ہیں درود شریف اتنا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھائی پڑھنے کا ثواب ہدیہ نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے سب سے کفایت سے ہماری صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ ہم پر کرم اور فضل کی انتہا عطا فرما دے. رحمت کے